السلام علیکم. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بالکل فری میں ملے. لائک کریں، کمنٹ کریں. شکریہ. جی تو آج کی کہانی ہے بلی کے باغوں چھین کا ٹوٹا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب آپ کے دور کے جنریٹر، ڈیپ فریزرز اور مائکرو ویو اوون جیسی مشینوں کا کہیں تصور بھی نہیں تھا. گھریلو خواتین صبح شام کا بچہ کچاکانا جانوروں کے دست برد یا سردی گرمی سے محفوظ رکھنے کے لیے چھینکے پر رکھتی تھی. اس ٹوکری نما چیز کو کسی دروازے کی چوکھٹ یا برآمدے کی محراب کے درمیان لٹکا دیا جاتا اور اس میں چیز محفوظ کر دی جاتی تھی. چھینکے کا تعارف تو ہو گیا. اب بات کرنی ہے ٹوٹنے والے چھینکے کی، جو اماں رشیدہ کے ہاتھوں اور گھر کی بلی کے باغوں یعنی قسمت سے ٹوٹا. اماں رشیدہ اسی گھر میں رہتے رہتے بوڑھی ہو گئی تھی اور اب تو بیچاری کے ہاتھ پیر بھی قابو میں نہ آتے. سر بھی ہلتا رہتا تھا جس کی جنبش نفی کی صورت میں ہوتی تھی. ویسے تو وہ ہر چیز بڑی احتیاط سے رکھتی تھی. مالکن کو اس پر پورا اعتماد تھا، مگر اس دن اللہ جانے کیا ہوا کہ جب اماں رشیدہ دوپہر کے بچے ہوئے سالن کی ہانڈی چھینکے پر رکھنے لگی تو اس کے ہاتھ کچھ زیادہ ہی بہک گئے. ہانڈی چھوٹتے ہی گھبراہٹ میں اس کا ہاتھ چھینکے کی رسی پر پڑ گیا. اس کی رسی اتنی مضبوط نہ تھی کہ اماں رشیدہ کے پورے جسم کا وزن سہار لیتی. چنانچہ چھینکا ہانڈی سمیت ٹوٹ کر مائیں اماں رشیدہ کے فرش پر ڈھیر ہو گیا. شوربہ تو اماں کے سر سے بہہ کر کپڑوں میں جذب ہونے لگا. بوٹیاں ادھر ادھر بکھر گئی، جنہیں دیکھ کر گھر کی پالتو بلی دوڑی آئی اور مزے سے بوٹیاں کھانے لگی. دھماکے کی آواز سن کر مالکن کمرے سے نکل آئی. وہ اماں رشیدہ کی اس حالت پر حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگی. بیچاری اماں کسیانی ہو کر بلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، دیکھیے نا بیگم، یہ بلی کے باغوں چھینکا ٹوٹا. وہ ٹوٹی ہانڈی کی ٹیکریاں چھنتے ہوئے کہہ رہی تھی. یہ بات سن کر مالکن کو بے اختیار ہنسی آ گئی. وہ جانتی تھی کہ اتفاقاً ایسا ہو گیا. اچھا بلی کے باغوں ہی ٹوٹا ہوگا، تو جا کر یہ کپڑے بدل لے. مالکن نے بڑھیا کی خفت مٹانے کے لیے نرمی سے کہا. نتیجہ، جب ایک کے نقصان سے دوسرے کا فائدہ ہو جائے تو کہنے والے کہتے ہیں، واہ بھئی، یہ تو بلی کے باغوں چھینکا ٹوٹا. شکریہ.